جو افغان نیشنلز ہیں ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. بہت بڑے بڑے اشتہارات بھی دیے گئے اور اس میں کچھ کامیابی ہوئی اور کچھ نہیں ہوئی. ایک تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ ڈیڈ لائنز جو ہم نے دی گئی تھی کہ اس ڈیڈ لائن تک یہ افغان ریفیوجیز کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. آیا وہ ڈیڈ لائنز غلط تھی یا اس میں کوئی اور وجوہات تھی؟ سیکنڈ از کہ یہ جو ان کی پراپرٹیز کا ایشوز ہیں، کیونکہ یہ سر آج سے 35 سال پہلے سے یہ لوگ یہاں پہ، ہم نے ان کو یہاں اجازت دی تھی، انہوں نے یہاں پہ کاروبار بھی کیا، انہوں نے یہاں پہ چھوٹی دکانیں بھی کھولی، انہوں نے یہاں پراپرٹیز بھی خریدی، اور اب 35 سال میں جو ہے کئی ایسے بچے ہیں جو یہاں پہ آ کے پیدا ہوئے، وہ اپنے آپ کو پاکستان نیشنل کہتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا سلوک ان کے ساتھ ہوگا؟ اور اگر ایک پراپرٹیز کا ایشو ہے جو کہ آپ نے ایک بندے کو نکالنا چاہتے ہیں اور اس کو نکال رہے ہیں اور اس کے پراپرٹی کے ایشو کو آپ ریزالو نہیں کر رہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اے ویری فیئر ٹریٹمنٹ بینگ گیون ٹو دیم. منسٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ ایک پالیسی ون ڈاکومنٹ رجیم جو ہے اس کا آغاز سر 2023 سے سر جناب چیئرمین کیا گیا. سر اس کا پہلے فیز میں سر کوئی 8 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو اللیگلی پاکستان میں رہ رہے تھے. سر میں ذرا ون ڈاکومنٹ رجیم کا گزارش کر دوں کہ یہ صرف افغان نیشنلز کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ بنایا گیا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس لافل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، اور وہ آ سکتا ہے. سر انفارچونیٹلی ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے وہ مہمان ہیں سر، وہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے ہمارے پاس رہ رہے ہیں سر، وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ، کوئی رجسٹریشن نہیں تھی. سر یہ ایک کمپین کا آغاز کیا گیا، اور سر یقیناً ایک ذمہ دار ملک کے ہونے پر ہمیں سر پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس ملک میں کتنے لوگ، کون کون ادھر رہ رہا ہے، وہ وزٹ پہ ہے، وہ یہاں بزنس کر رہا ہے، وہ ایجوکیشن، ہیلتھ، یا وہ یہاں کوئی باقی کسی اور پرپس کے لیے ہے. سر اس پہ جو پہلا فیز تھا سر وہ بڑا سکسیسفلی سر 8.5 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجا گیا. سیکنڈ فیز سر شروع کیا گیا، 15 فیصلہ ہوا 15 فروری کو سر، اور اس میں بھی ابھی تک تقریباً کوئی ایگزیکٹ نمبرز میں نے دے دیے، کل تک جو اس وقت ہیں وہ ایگزیکٹ نمبرز ہیں. یہ ابھی تک سر 10,70,844 لوگ، یعنی ٹوٹل پہلا فیز اور دوسرا. سر یہ آسان کام نہیں ہے سر. یہ سر گزارش یہ ہے کہ میں یہاں کسی صوبہ کون کتنا کر رہا ہے، کون کتنا نہیں کر رہا، میں سر وہ اس میں اگر پڑھوں گا تو کوئی کہے گا کہ پتہ نہیں میں کیوں یہ پن پوائنٹ کر رہا ہوں. سر ہمیں صوبوں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. ہم نے صوبوں کو آن بورڈ لیا سر. اس کے بعد وہاں پر سر ٹرانزٹ سینٹر بنوائے گئے. وہ ٹرانزٹ سینٹر جس میں جیسے کسی مہمان کو رکھا جاتا، سیکیورٹی تھی، شیلٹر تھا، فوڈ تھا، پہلے لوگوں کو وہاں لایا جاتا تھا، پھر وہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے ہم لے کر جاتے تھے ان کے ملک تک سر، اس سرحد تک. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ پنجاب نے کوئی 3 درجن سے زائد ٹرانزٹ سینٹرز بنائے. سندھ میں سر 3 ہیں سر، بلوچستان میں 2 ہیں سر، اور کے پی میں 1 ہے سر. سر گزارش یہ ہے کہ اس میں پھر صوبائی حکومتوں کا بڑا اہم رول ہے. ان کی میپنگ، ان کو لوکیٹ کرنا، جو لوگ ڈیڈ لائن کو فالو نہیں کرتے ان کو لے کے جانا. اور سر اگر ہم پولیٹیکل موٹیوز پہ کبھی یہ کہہ دے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا کہ ہم نہیں ان کو بھیجیں گے زبردستی. سر یہ ریاست کی پالیسی ہے. جب یہاں پر ٹیررزم یا نارکوٹکس کے بڑے کیس یا کرائم جو کہ ہینیس کرائم ہے سر، اس کے کنیکشن ان انلیگل لوگوں سے ملتے ہیں تو کون ہرٹ ہوتا ہے؟ پاکستان اور پاکستانی سر. سر گزارش یہ ہے اگر صوبائی حکومتیں جس طرح سندھ اور پنجاب کوآپریٹ کر رہی ہے، اگر باقی بھی کریں تو یہ سپیڈ اور بھی تیز، اور ہم اسے اور تیز کر رہے ہیں. سر ہماری ان سے، وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ 30-35 سال رہے، ابھی بھی جیسے مہمان کو اس کے گھر چھوڑ کے آیا جاتا ہے ویسے چھوڑ رہے ہیں ہم نے. اور ابھی بھی سر ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ ان کے لیے یعنی ویزا پالیسی جس کو ہم واپس بھیج رہے ہیں وہ 100 بسم اللہ دوبارہ پاکستان آئے، لیکن ایک پاسپورٹ بنوا لے، ایک ویزا لے لے. سر 19 قسم کے ویزا ہم افغانستان کو دے رہے ہیں سر، 19 سر ڈفرنٹ جو ویزاز ہیں، اور سر ہم اس کے ہر طرح کی انٹرٹین کرتے ہیں. اور سر ہم نے گزارش یہ ہے کہ اس میں بھی میری گزارش ہے کہ اس ہاؤس کے توسط سے کہ صوبے اس میں کوآپریٹ کریں، یہ پاکستان کے لیے سر. اسی وجہ سے کئی ایسے بڑے پاکستان کے لیے بیڈ نیم، جب کوئی جعلی پاسپورٹ بنتا ہے، جب یہاں سے کوئی ایسی کوئی ٹیررزم کی کوئی دوسری کارروائی ہوتی ہے، تو سر گزارش یہ ہے یہ جاری رہے گی. اس میں ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں ود صوبوں کے، اور سر یہی فائدہ ہے پاکستان کا کہ اس کو اچھی طرح پورا کیا جائے. سر لاسٹ کوشچن. اور وہ یہ تھا کہ ایک تو جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا، حکومت کی پالیسی ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ سب سے زیادہ ان کو ہوسٹ کس نے کیا؟ خیبر پختونخوا نے اور بلوچستان نے. ان دونوں صوبوں نے اپنی جو ہے روٹی کو آدھا کر کے ان کو کھلایا. آج میں بات کرتا ہوں کہ سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس وقت دونوں صوبے موجود نہیں تھے. جس وقت کے 35 سال سے انہوں نے ان دو صوبوں نے ان کو اپنا خون کہیں یا اپنا رزق کہیں یا اپنا روزگار کا ان کے ساتھ شیئر کیا. آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی پراپرٹیز پہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں. ان کی پراپرٹیز اونے پونے داموں پہ قبضہ مافیا خرید رہا ہے، کیونکہ ایک طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ملک سے نکل جاؤ، آپ نکال رہے ہیں، دوسری طرف ان کے جو اثاثے ہیں ان کو آپ پروٹیکشن نہیں دے رہے. گزارش یہ ہے کہ نیشنلٹی جو ہے وہ تو قانون کے تحت مل سکتی ہے سر، اور کسی ملک میں یہ قانون ہے کہ وہاں بائی برتھ ملتی ہے، کسی میں نہیں ہے سر. سر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فورن نیشنل سر پاکستان میں پراپرٹی اون نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت نہ لے. سر آج کے دن تک ہمیں کسی نے جو بندے اون ہی نہیں کر سکتے، وہ سر اگر کسی کی پاس پراپرٹی ہے اس کے لیے سر ہم نے ایک تو چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد میں ایک 24/7 سیٹ اپ بنایا سر، جس میں کوئی بھی کال کر کے شکایت کر سکتا ہے. سر افغانستان کی حکومت کے ساتھ ان کے 3 وزراء انٹیریئر میں تشریف لائے سر، ان کے ساتھ بھی میں انگیج رہا. سر ہم نے انہیں کہا کہ آپ کوئی ایک شکایت بتائیں اور جس میں کسی بھی ہمارے افغان جو ہمارے لیے وہ بھائی ہیں، مہمان ہیں، کہ ان کی پراپرٹی یا کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوا ہے. سر ایک بھی ویریفائڈ ایسی انفارمیشن نہیں ہے. سر ایک انفارمیشن انہوں نے دی کہ ایک خاتون کو ٹریول جب وہ ٹرانزٹ کر رہے تھے تو وہ تورخم میں ہلاک ہو گئی ہے. سب جب ویریفائی کیا گیا تو وہ بھی افغان جو ہمارے سفیر تھے ان کو ہم نے ڈیٹیل دی کہ یہ ایک جعلی ویڈیو ہے. تو سر یہ ایک بہت ساری ویڈیوز جو ہے نا سوشل میڈیا پہ یہ حقائق پہ مبنی نہیں. کوئی شکایت ہمارے جو یہاں بنی ہے، ہماری ہم نے لائنز رکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں دیں، ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں. ہو ہی نہیں سکتا سر کہ بھی ایسی کوئی شکایت ہو سر.